الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ایک چھوٹا سا یہ چیپٹر ہے، لیکن اس میں آخرت کے متعلق ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں لکھ رہے ہیں جو ہم نے سوچا ہم کو اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک ریویژن ہو جائے۔ فرماتے ہیں لا تتم الرغبۃ فی الآخرہ الا بالزہد فی الدنیا۔ کہتے ہیں آخرت کی طرف رغبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی دنیا میں زہد اختیار نہ کرے۔ دنیا میں زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے محبت نہ کرنا۔ دنیا میں رہیے لیکن دنیا سے محبت نہ کریے، اس کو کہتے ہیں زہد۔ تو کہتے ہیں کہ آخرت کے متعلق رغبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی دنیا میں زہد اختیار نہ کرے۔ اور ولا یستقیم الزہد فی الدنیا الا بعد نظرین صحیحین، اور دنیا میں زہد آدمی کو نہیں مل سکتا جب تک اس کے دو نظریے صحیح نہ ہوں۔ بہت صحیح بات انہوں نے لکھی، دو نظریے جب تک صحیح نہ ہوں دنیا میں زہد آپ کو صحیح طور پہ نہیں مل سکتا۔ اب وہ دو نظریے کیا تھا؟ پہلا نظریہ یہ ہے النظر فی الدنیا وسرعۃ زوالها۔ ایک نظریہ یہ ہو صاحب، نظریہ کہتے ہیں صاحب جو عقیدہ ہے نا، فرم عقیدے کو کہتے ہیں نظریہ۔ ایک نظریہ آپ کا یہ ہے کہ دنیا کو آپ سمجھیں اور دنیا کی یہ صفت کے متعلق پکا عقیدہ ہو جائے کہ دنیا جو ہے اس کا زوال دیر پا نہیں ہے، بہت جلدی ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو کہہ رہے ہیں نہیں، وقت نہیں ہے، آپ سے وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہے۔ تو کہنا اس بات کا پر کامل عقیدہ ہو، نظریہ ہو آپ کو کہ وسرعۃ زوالها وفنائها، اور یہ کہ وہ فنا ہو جائے گی، واضمحلالها ونقصها وقصها۔ پھر دوسری چیز اسی پوائنٹ میں یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں رائٹ وہ فانی ہیں، باقی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے، آپ فانی اور جو چیزیں ہیں وہ فانی۔ اچھا، وَعَلَمُ مُزَاحَمَةِ عَلَيْهَا وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا، اور اس دنیا کو ایکسیسیولی مطلب حاصل کرنے کی جو حرص ہے رائٹ، اس میں علم ہے۔ علم مطلب کیا ہے؟ اس میں تکلیف ہے۔ مطلب آدمی کو دنیا میں اگر یہ سمجھے کہ ہم اور لے لیں تو مل تو جائے گا، شاید مل جائے، شاید نہیں بھی ملے، خیر، لیکن اس کے حصول میں علم ہے، تکلیف ہے۔ اچھا، اور وما فی ذالک من الغصص والنغض والانکاد، اور کہتے ہیں جب مل جاتی ہے چیز تو اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے کہ یہ دوبارہ آپ سے چھن نہ جائے، اس کے لیے بڑا غصص ہوتا۔ غصص کہتے ہیں مطلب تگ و دو، بہت کوشش۔ تو ایک تو حصول میں کوشش ہوئی اور پھر اب اس کی بقا میں کوشش۔ تو تم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کو اگر مل بھی گیا تو اس میں دیکھو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں علم زیادہ ہے رائٹ، اور پھر ایک جھٹکے میں ختم، وہ چھن جاتا ہے۔ وآخر ذالک الزوال، کہتے ہیں جب سب مل بھی گیا تو آخر میں زوال ہے، آخر میں زوال، آپ کا زوال اور جو چیزیں مل گئیں ان کا زوال۔ آپ دیکھیں نا، یہ اس کی بڑی مثال ہوتی ہے، ابھی تم خیر لکھنؤ ہونے کے ایک زمانے سے، لیکن آپ کے حیدرآباد کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ شاید شکیب بھائی آپ نے بھیجی تھی، وہ آپ کے نظام کی
نظام کی کوئی ویڈیو تھی پرانی، تو اس میں وہ 20s 30s کی تھی، تو اس میں وہ بڑے بڑے برٹش آفیسر سے مل رہے ہیں اور آپ کے ان کے محل میں بہت بڑی تقریب ہے، اور جواہر لال نہرو بھی بعد میں آئے سب کچھ. لیکن اب آپ دیکھیے، مطلب اتنی بڑی عثمانی سلطنت کو ہی بطور مثال لے لیں، زوال، اب زوال ہو گیا. تو ہر چیز کا سب زوال ہے، اور وہی کہانی صاحب ریپیٹ ہو رہی ہے ازل سے ابد تک. اور لیکن انسان کا جو وہ ہے نا عقلی بچپن، وہ ختم نہیں ہوتا. جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی وہی حماقتیں کی جو ان سے پہلے لوگ کر گئے. جیسے جگر نے کہا تھا نا، وہ جگر مدد کہ جہل و خرد نے دن یہ دکھلائے، جہل و خرد نے دن یہ دکھلائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. یہ حماقت ہے صاحب. جہل و خرد نے دن یہ دکھلائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. سمجھا؟ تو اس میں یہ ہوگا سائے، شیڈو سائے. تو یہ صاحب مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہے. اس پہ ایک افتخار عارف کا بھی بہت عمدہ شعر تھا. افتخار نے کہا تھا، بہت عمدہ کہا تھا صاحب اس پہ کہ افتخار نے کہا تھا وہی فراق کی باتیں، سنیے آپ دیکھیے، وہی فراق کی باتیں وہی حکایت وصل، وہی فراق کی باتیں وہی حکایت وصل، نئی کتاب کا ایک ایک ورق پرانا تھا. وہی فراق کی باتیں وہی حکایت وصل، نئی کتاب کا ایک ایک ورق پرانا تھا. تو وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی تھا، سیم اولڈ. تو والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والاسف، کہتے ہیں کہ پھر جو چیز چھوٹ جاتی ہے، دیکھیے نا، جو چیز چھوٹ جاتی ہے، اب چھٹنے کے بعد وہ کچھ چیزیں آپ کے لیے چھوڑ جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ حسرت ہے اور افسوس. تو اب دیکھیے شباب، 3 چیزیں ہوئیں. پہلا چاہے انسان نے چیزوں کے حصول میں کہ یہ مل جائے وہ مل جائے بہت کوششیں کی، یہ سٹیپ نمبر 1 ہوا. کسی کو ملی، کسی کو نہیں ملی. جس کو مل گئی، اب سٹیپ نمبر 2، اس کی بقا کے لیے، اس کے بھئی یہ ہم سے چھن نہ جائے، اس کے لیے اس نے بہت کوششیں کی، رائٹ. اب سٹیپ نمبر 3، جب چھن گئی، رائٹ، اب حسرت و افسوس. تو کہنا یہ تینوں جو سٹیجز ہیں یہ بیکار والی ہیں. تو کہنا اگر آخرت میں کی رغبت چاہتے ہیں تو دنیا کے اس نیچر کو سمجھا جائے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا اللہ کا رسول، یہ آپ کی پیٹھ پر جو ہے وہ جو چٹائی تھی نا، چٹائی کے نشانات ہیں. تو وہ رونے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے حضور آپ کے پیٹھ پر نشان ہے اس کے چڑھائی ہے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ادھر قیس و کسریٰ دیکھیے کتنے بڑے بڑے محلات میں رہے، کیا ان کے عیش ہیں. تو حضور فرمائے گا عمر ہم تو تم کو عقل مند سمجھتے تھے، تم کیا بیکی باتیں کر رہے ہو. تو حضور فرمائے مالی ولد دنیا، ہم کو دنیا سے کیا مطلب، ہم تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی ٹریولر ہے، وہ تھوڑی دیر کے ٹھہر گیا ہے سایہ میں، وہ تھوڑا دم لے لے پھر چل دے گا اپنے سفر پہ. بس دنیا میں وہی ہے، یہ وہی ہے جو تھوڑا سا دیے ہوا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھنا تھا.
تو اب یہ تینوں چیزوں کو پھر سے آپ ریپیٹ، یہ ابن قیم ہم لوگ کو سمجھا رہے ہیں. کہنے پہلی چیز فطالب لا ينفق من الهم قبل، تو پہلی اسٹیج کیا تھی صاحب کہ جو آدمی طالب ہے چیزوں کا، دنیاوی چیزوں کا، تو اس کے حصول میں صاحب وہ بہت وقت اور تگ و دو اور سب کچھ اس کو صرف کرتا ہے. پھر نمبر 2 کیا ہے صاحب، جب مل گیا تو اس کی بقا کے لیے فکر مند رہتا ہے، یہ انشورنس وہ انشورنس یہ فلاں دھماکہ. اور تیسری کیا، وہ غم و حزن بعد فواتها، تیسرا اسٹیج ہے جب وہ فوت ہو جاتی ہے تو سب افسوس و حسرت. کہنے کہ یہ ایک چیز ہے جس کو انسان کو آخرت میں اگر آپ کو رغبت چاہیے، آخرت کی رغبت، تو یہ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اب دوسرا نظریہ صاحب جو ہے وہ یہ ہے، اس کے بالکل اپوزٹ والا ہے. اور وہ کیا ہے، النظر الثانی فی الآخرہ. اب آخرت کی صفت کو سمجھے. پہلا نظریہ دنیا کی ہوگی نا، اب دوسرا جو آخرت کا. اب آخرت کیوں ہے، ہم آخرت کے حصول کے لیے کیوں کوشاں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو، وہ فی الحال اقبال ہوا. ایک چیز یہ ہے آخرت کی کہ اس بات کو تم خوب سمجھو کہ تم چاہو نہ چاہو آخرت اقبال کی طرف ہے. اقبال کی طرف کیا کہ تمہاری طرف تیزی سے آ رہی ہے. مطلب ادبار کہتے ہیں کوئی چیز چھوڑ کے جائے، اور اقبال کہتے ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہے. کہنے پہلا پوائنٹ تو یہ سمجھ لو آخرت کا کہ وہ آ رہی ہے، جا نہیں رہی ہے آپ سے، آ رہی ہے اقبال. اور پھر کیا، وَمَجِيئُهَا وَلَا بُدَّ، اور ولا بد کہتے ہیں وہ 100% یقینی ہے کہ وہ آئی ہے. اچھا اب اس کو آپ کمپیئر کریے دنیا سے. دنیا کا حصول ضرور کہ مطلب آپ کو مل جائے گی، کوئی گارنٹی تھی. آخرت جو ہے وہ آنی ہے. ایک بات ہے، وَدَوَامُهَا وَبَقَاؤُهَا، اور جب وہ آخرت آئے گی نا تو پھر وہ دوام ہے. اس میں دوام مطلب یہ ہے کہ اب آپ گئے، جیسے بھی آپ کہتے تھے لوگ آتے جاتے رہتے، آتے نہیں جاتے تو پھر نہیں آتے، جاتے ہیں تو پھر آتے نہیں ہیں صاحب. اس کو کہتے ہیں وَدَوَامُهَا وَبَقَاؤُهَا. اب یہ جو ہے صاحب اس میں دوام ہے، آپ گئے تو ہمیشہ کے لیے گئے، اور آپ وہاں جو ہے وہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ باقی ہے. آپ ہے پھر وشرف معافیہ من الخیرات والمسرات والتفاوت الذی بینہ وبین. پھر وہ فرما رہے کہ جب دنیا میں آپ نے گھر بنایا، جو بھی بنایا اپنے لیے ماشاءاللہ، جو کہ اس کے لیے آپ نے بہت کوششیں کی. بال کالے تھے جب مرے تو سب صاف تھے، سب یا صاف تھے یا پھر سفید تھے. اور یہ سفید آپ نے کیے ہیں، ہاں دھوپ میں کیے آپ نے. اس کے لیے آپ نے اتنی کوششیں کی، لیکن آخرت میں تو سب موج کچھ کرنا ہی نہیں، سب پیش کیا جائے گا، سب ہوم ڈیلیوری ہوگی. سب آپ دیکھیں نا ہوم ڈیلیوری کا یہ کیا ہے نا، وہ اوبر ایٹ یا امیزون پہ سب کچھ آپ وہیں پہ، آپ جو بھی مثال سمجھیے آپ آسانی کے لیے. وہ کیا ہے وہ، یہ مطلب کیا ہے وہ آیت بھائی، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی دل میں تمہارے آئے گا وہ سامنے حاضر ہو جائے گا. کیا ہے صاحب وہ تلظ الاعین وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. صرف اشتہا کی ضرورت ہے، اشتہا کی ضرورت ہے. آپ کے دل میں آیا وہ سامنے آ گیا. نہ آپ کو حصول کی جو تینوں چیزیں تھی نا دنیا کے لیے، وہ آخرت میں ہی نہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ شباب کبھی فنا نہیں ہوگا، وہاں ہر آدمی جوان رہے گا. ہاں تو بالکل جوان رہے. اور آخرت یہاں سب جو ہے سب ہو گیا، اور وہاں آپ کو کسی چیز کی تگدو کرنی نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کے بقا کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ ابھی دوپہر کو کھانا کھایا آپ نے، اب جتنا کھانا کھایا تھا کھایا، باقی چھوڑ دیا. جب آپ کا دل چاہے گا
تو پھر جو کھانا آئے گا وہ بالکل فریش ہوگا، تازہ ہوگا، نیا ہوگا. تو نہ فریج کی ضرورت ہے، نہ فریزر کی ضرورت ہے، نہ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب مارکیٹ جا کے اور لانا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ بھئی پیسے ہیں نہیں ہیں کتنا لایا جائے، کچھ بھی نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور دیکھیے نزلا من غفور الرحیم، اللہ کہہ رہے یہ نزل کہتے ہیں صاحب مہمان نوازی کو، یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. بل حق نہیں ہے آپ کا، حق نہیں ہے کہ آپ کو کی خاطرداری کی جائے، ورنہ ہم لوگوں کو حق تھوڑی ہے جنت میں جانے کا. کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، اے باد صبا تیری مہربانیاں. تو سب اس کی مہربانی. تو نزلا من غفور الرحیم. تو اس کو یہ فرما لیں کہ جو کچھ وہاں پر ہے اس میں دوام ہے صاحب، اس میں فنا نہیں ہے. اور پھر وہاں کیا ہے سب سے بڑی شرف کی بات یہ کہ آپ کو کہیں چل کے جانا نہیں ہے، سب کچھ جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہیں جو غلمان ہے نا وہاں لا کے پیش کریں گے. تو وہاں آپ پیش کیا جائے گا. اصل میں اس وقت دنیا کا قبلہ مختلف ہے اور ہماری زندگی کا بھی قبلہ مختلف ہو گیا. علامہ اقبال ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ لوگوں کو یاد ہو گیا، سنا ہوگا، بہت پیارا شعر ہے. انہوں نے کہا کہ تیرا امام بے حضور، بے حضور میں نماز پڑھا رہے ہیں لیکن ان کی بھی نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو کہتا ہے تیرا امام بے حضور، ہاں بے حضور، اور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور. تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو سب کا قبلہ ختم. تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو اس کا سب کا آوا بگڑا ہوا ہے، نہ نماز میں دل ہے، جو امام ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں. اصل ہے تو ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو اس لیے یہ ہے کہ صاحب دنیا ہی دنیا ہے سب. تو وشرف ما فیہا من خیرات و مسرات. پھر کہنے آخرت میں سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ یہ ہے کہ صاحب کہ جو کچھ آپ چاہیں گے آپ کو وہاں پیش کیا جائے گا. اچھا پیش کرنے بھی جو آپ احادیث پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے پیش کرنے میں یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں جنت میں وہیں پر فوراً پیش کیا جائے گا. جو آپ کے دل میں آیا فوراً پیش کیا جائے گا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلمان لے کے آ جائیں گے. اچھا وہ کیا ہے سورہ بقرہ کی جو بالکل پہلی آیت میں پہلے چند رکوع میں اللہ فرمایا کہ جنت کی ایک وہ ہے نا کہ کیا تھا وہ وبشر الذین جنات کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. کہ آپ کو کھانا جو دیا جائے گا تو دوسرے وقت پھر وہی کھانا دیا جائے گا. تو آپ غلمان سے کہیں گے اما یہی تو بھی آپ لوگ لائے تھے صبح، کیا وہی آپ گرم کر کے دوبارہ لے آئے؟ تو انہوں نے حضرت آپ نوش تو فرمائیں. اب دیکھنے میں آپ کو کھانا ویسے ہی لگ رہا ہے لیکن پہلا ہی لقمے میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ٹیسٹ بالکل مختلف ہے. تو اس سے مسرت بہت ہو گیا، اما یہ کمال ہو گیا. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ صاحب اب جو کھانا ہے نا وہ دیکھنے ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مختلف ہے. ایک یہ ہے کہ بصرت اس میں زیادہ ہوتی ہے کہ صاحب دیکھنے میں ویسے ہی ہے لیکن ذائقہ بالکل مختلف ہے. جو دوپہر کو ملا تھا نا اب اس سے یہ زیادہ ذائقے دار ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ میں کہنا یہ تو سبھی ٹریلر ہم تم کو دکھا رہے ہیں، ابھی تم آؤ تو جنت میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ. اسی لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. حضور فرمایا جنت میں ایسی چیزیں اللہ نے تمہارے تیار کی ہیں کہ نہ تمہارے کانوں نے کبھی سنا ان چیزوں کے متعلق، نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، اور نہ کبھی تمہارے دلوں پہ ایسی چیزوں کا خیال گزرا ہے. ایسی چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں. اسی لیے اس کی وہاں کی چیزوں کی مثالیں دنیا میں دینا بہت مشکل ہے. وہ تو اللہ کی بڑائی ہے کہ جنت میں چند باتیں اللہ نے آسان طریقے سے بتا دی ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ سمجھ شریف میں آ جائے. ورنہ جو چیز سوچی نہیں ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل پہ وہ باتیں گزری نہیں تو ہم اس کی مثال کیسے دیں؟ اب پتہ نہیں کیا کیا ہے صاحب وہاں جنت میں. ہاں نہیں مطلب ایک ڈش ایسی ہوگی کہ آپ کو پاس مطلب ایک ڈش اور بھی ہوں گی کہ ہاں وہ ہوگا کہ جس سے آپ کو ایسا لگے گا کہ بھئی ابھی تو کھائی تھی، لیکن قرآن کے جب آپ کھائیں گے تو بالکل الگ ہوگی. تو یہ تو اب جی ضرورت ہی نہ ہو یہ بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کے بقا کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں باقی رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، جنت میں نہیں ہے. یہاں پہ ما تشتہی، دیکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہے. یہاں تشتہی ہے، آپ کے دل میں خواہش ہوگی، ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تو آپ کو کھانا ہی کھانا ہے، ورنہ شاید کیا ڈاکٹر کہتے ہیں 3-4 دن تک آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یا پانی نہیں پیجیے گا مر جائیے گا. وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں اشتہا ہے. اور پھر ایک بات اور پتا اس آیت میں ایک چیز اور آپ غور کریے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور وہ چیز اللہ دے گا جو جس کے ذریعے سے آنکھوں میں تلذذ حاصل ہوگا، آنکھوں میں مزہ، آنکھوں کو مزہ آئے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اب آنکھوں کو مزہ کن چیزوں سے آتا ہے؟ جو بھی خوبصورت چیز ہے نا اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. اب سب سے بڑی چیز تو اللہ کا حسن ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو چاہیے جس سے آنکھوں میں تلذذ حاصل ہو وہ آپ کو ملے گا. لیکن حضور بات یہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں قربانی ضروری ہے. ہمارے مولانا سجاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی تم آنکھوں سے بدکاریاں کرو اور پھر تم سوچو انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے بھی دیدار کرو. کہنے کچھ تو شرم کرو، کچھ تو قربانی دو. اور حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو مولانا تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، وہ ان کا پورا بیان، ایوری ڈے کا بیان کا ایک بہت بڑا حصہ آنکھوں کی حفاظت پہ ہوتا تھا. آپ ان کی جتنی بھی تحریریں پڑھیے تقریباً ہر تحریر میں آنکھوں کی حفاظت پر ہوتا تھا. اور دیکھیے اسی بات کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے قرآن شریف سمجھ سے پڑھیے کیا اللہ فرمائے یعلم خائنۃ الاعین. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تم نے آنکھوں کی خیانت کہاں کہاں کی ہے اور کب کب کی ہے. آپ دیکھیے یعلم خائنۃ الاعین، اعین کہتے ہیں آنکھوں کو، اور خائنہ کہتے ہیں خیانت کرنا. یعلم، اللہ کو خوب معلوم ہے. تم اللہ کہ تم میرے پاس آؤ تو ہم بتائیں کہ تم نے آنکھوں کی سے خیانت یہاں اور اتنے سال کی اور یہاں اور مسلسل کرتے رہے تھے. اسی لیے بھائی آج کے لیے ٹیکنالوجی کی زندگی میں یہ جو ہم لوگ فون استعمال کرتے ہیں، جب کوئی حرام چیز آئے تو فوراً اس کو اسکرول ڈاؤن کر دیں، اس میں 1 سیکنڈ بھی ایکسٹرا مت رکیے، ورنہ نماز گئی آپ کی. سب سے بڑا ہوتا ہے کہ نماز میں ہلکی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، پھر نمازوں میں صرف ٹکریں ہوتی ہیں، کوئی خوشو خضو نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آنکھوں میں بہرحال خیر والمسرات والتفاوت الذی بینہ وبینہا. دیکھیے ایک لکھنؤ کے ہمارے شاعر تھے صاحب، یہ شعر میں نے آپ کو بہت پہلے پڑھایا تھا، عرفان صدیقی صاحب، ہمارے ابا کے دوست بھی تھے، ہمارے ابا کے کلاس فیلو بھی تھے.
بہت بڑے شاعر تھے صاحب. ان کا ایک بڑا شاندار شعر ہے, وہ شعر میں نے آپ کو سنایا بھی تھا. کہتے ہیں کہ اٹھو 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 یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے. اٹھو, کیونکہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا صاحب, آپ کچھ نہ کریں وہ جنت مل جائے. تو کہتے ہیں اٹھو اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے. اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں ہے خواب دیکھنے کے لیے. بہت اچھا. اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں ہے خواب دیکھنے. بہت پیارا شعر ہے, بہت پیارا شعر ہے. تو اس لیے صاحب اٹھنا پڑے گا, یہ بغیر اس کے نہیں ہوگا صاحب. آخرت ایسے نہیں ملے گی, کچھ تو قربانی دیں بھائی. اور آنکھوں کی قربانی بہت بڑی بات ہے آج کل کی دنیا میں, کیونکہ اسی کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت فرمایا والآخرت خیر و ابقا, اور آخرت ہر معنوں میں اچھی ہے دنیا سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت ابقا ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم جب دونوں کو, آخرت کو اور دنیا کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے سامنے کہ واقعی میں آخرت اچھی ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, سب کچھ سمجھنے بوجھنے کے باوجود بھی آخرت جب فیصلے کا وقت آتا ہے تم لوگ کہتے ہیں یار پھر بھی دنیا ہی صحیح ہے. دنیا ہی صحیح ہے. جی فانی کا ایک شعر تھا, فانی نے کہا تھا اس پہ کہ فانی کا شعر تھا صاحب, فانی کا شعر تھا صاحب, شعر تھا صاحب بھولیا, دوسرا مصرع ذہن میں ہے, پہلا چلے بھی یاد آئے گا سب آخرت ہی. چلیے صاحب, اب صاحب جلدی سے اخلاق کے پر. صاحب اخلاق کے ہم لوگوں نے مشہد کیے تھے 3, ٹھیک ہے نا, لاسٹ ویک کیے تھے 3. اب آئیے صاحب, تو کل کتنے ہوئے تھے؟ 5 ہو گئے تھے. اب آئیے دیکھیے چھٹا مشہد. چھٹا مشہد کیا ہے کہ اخلاق کے لیے جو ضروری ہے صاحب, وہ کیا ہے صاحب؟ مشہد السلامہ و برد القلب. دل کو سنیے, دل کو صاف رکھنا لوگوں کے متعلق, یہ صاحب بہت ضروری ہے. دل کی صفائی لوگوں سے کہتے ہیں, اور دل کو ٹھنڈا رکھنا, یہ ایک چیز. وَهَذَا مَشْهَدٌ شَرِيفٌ جِدًّا لِمَنْ عَرَفَ, کہتے ہیں کہ یہ مشہد بہت ہی شریف ہے, مطلب بہت اہم ہے, اور جو اس بات کو سمجھ جائے. وَذَاقَ حَلَاوَتَهُ, اور اگر آپ کا دل صاف ہے لوگوں کی طرف, رائٹ, تو اس کی حلاوت کسی اور کو نہیں ملے گی, اس کی مٹھاس آپ ہی کو ملے گی. کیونکہ جو آدمی دل کا صاف ہوتا ہے نا, اس کو دل کی صفائی کی حلاوت ملتی رہتی ہے صاحب, ایز کمپیئر ٹو وہ آدمی جو سب سے بغض رکھتا ہے صاحب, سب سے نفرت رکھتا ہے, وہ خود عذاب میں رہتا ہے. اور جو آدمی جو دل کا صاف ہوتا ہے صاحب, وہ ایک جنت میں صاحب, وہ ہر وقت خوش رہتا ہے. ہم آپ سے ملے, آپ ہم سے ملے, اگر آپ کا دل صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے, تو وہ جو ہماری جو ملاقات ہوتی ہے نا, یا وہ بہترین مومنٹ ہوتے ہیں. دن بھر آپ کام کریں لیکن اپنے دوست سے مل لیں تو 5 منٹ جو ہے نا, وہ ساری تھکان دور جاتی.
اسی لیے دن بھر سے کے کام کے بعد صحابہ کرام تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے تھے اپنے دوستوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. آپ دیکھیے حضور کی سائیکالوجی، کہ یہ نہیں کہا میاں کیا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ، جائیے گھر جائیے کوئی کام ہے. اب وہ دن بھر کے کام کے بعد نماز بھی ہوگی، سب ہوگی، اب وہ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے تھے. اچھا کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو سڑک کے کنارے ہی تھا بھائی، وہیں سڑک کیا بس جو راہ گزر تھی وہیں پہ چبوتے پہ بیٹھ جاتے تھے. لیکن جو دل صاف تھے ایک دوسرے کے، تو دن بھر کی تھکان ختم ہو جاتی تھی چند لمحوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے بیٹھو، لیکن جو راستے کا حق بھی ہوتا ہے اس کو ادا کرتے رہو. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی راستے کا حق ہے کیا ہے؟ کہ ایک یہ ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو سلام کریے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ باتوں میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ سلام کلام کچھ نہیں، سلام کریے. کوئی سلام کا جواب سلام کرے تو جواب دیجیے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے صاحب، آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیے گا. یہاں عورتیں بھی گزریں گی سب طرح، تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے. کیوں نہیں نکلتی؟ ہاں کیوں؟ کیا تھی؟ نہیں نکلتی تھی بھائی، کیوں نہیں نکلتی تھی؟ بالکل نکلتی تھی. دیکھیے یہ بات کہ ابھی الگ موضوع ہے، عورتیں تو نکلتی بھی تھیں اور صحابیات نکلتی تھیں اور مسجد آتی تھیں، جنگ میں جاتی تھیں، پانی لے کے آتی تھیں، کھانے تو وہ جاتی تو تھیں. تو وہ پھر ایک دوسرے کو مطلب ایسا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں جی تجارت وقت تو ایسا نہیں تھا، نہیں کرتی تھی. تو لوگ ایک دوسرے، اور پھر مدینے کی جو سوسائٹی تھی چھوٹی تھی نا، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو ایسا نہیں کہ تو اس کو حضور فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن نگاہیں ذرا نیچے رکھو. اگر یہ سب ہے تو بیٹھو. تو صحابہ کرام بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے، جو ہم لوگ کہتے ہیں گپے لگائیں، لیکن گپے ذرا ان کا معیار ان کے معیار سے، ہم لوگ والے معیار سے نہیں. ہاں تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ وذاق حلاوتہ، اگر دل صاف ہے نا آپ کا تو اس کی حلاوت آپ خود چکھیں گے. وَهُوَ أَن لَا يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ وَسْرُ بِمَا نَالَهُ مِنَ الْأَذَى. کہتے ہیں کہ اپنے دل کو، سنیے اب یہ ہمارے آپ کے لیے، اپنے دل میں اگر آپ میل رکھے ہوئے ہیں لوگوں سے متعلق میل رکھے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ تم خود اپنے دل کو اذیت میں رکھے ہو. کیونکہ نفرت سے صاحب کیا ہوتا ہے، وہ آدمی خود اذیت میں ہوتا ہے. جیسے ابھی وہ ایک اسٹڈی آئی تھی نا، وہ ابھی چل بھی رہی ہے، کئی یہاں کی یونیورسٹیوں نے مل کے کیا ہے، کوئی 50-60 سال سے ان کی اسٹڈی چل رہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں لمبی کن باتوں سے ہوتی ہیں اور کن باتوں سے چھوٹی ہوتی ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک جو کامن فیکٹر دیکھا جن لوگوں کی زندگی لمبی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اچھے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا بہت اچھا ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں رشتہ داروں سے. ایک نمبر 2 یہ ان کے جو فرینڈز ہیں نا، وہ ان کے لانگ ٹائم فرینڈز ہیں، لڑائیاں نہیں ہوتی. عجیب بات یہ کہ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریے گا، یہ 2 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہیں اور فرینڈ سے اچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی تھی کہ اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، زندگی لمبی ہوگی. اب اس کو یہ فرمانا ہے کہ دل صاف رکھو گے تو پھر یہ ہے کہ اس کا مزہ تم ہی چکھو گے اور اذیت سے کم. وَطَلْبُ الْحُصُولِ إِلَىٰ دَرْكِ ثَأْرِ وَشِفَاءِ نَفْسِهِ بَلْ يَفْرَقْ قَلْبُهُ مِنْ ذَلِكَ. کہہ لیں گے ایک چیز اور یہ ہوتا ہے کہ صاحب لوگوں سے محبت کرنے میں دل فارغ رہتا ہے. فارغ رہتا ہے کیا؟ بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. اور جو لوگ نفرت کرتے ہیں نا، ان کو نفرت کرنے سے چھٹی نہیں ملتی ہے. آج ہم آپ سے ملے، ہم آپ سے نفرت کرنے لگے.
ہماری کمیونٹی میں 2-4 لوگ ہیں, میں 20-25 سال, ان کو ایک خبط ہے اور واقعی میں وہ اذیت میں آپ کو پتا, ان کو کیا کوئی آدمی سکسیسفل اگر ہے تو ان کو اس سے نفرت ہے, یقین نہیں آپ, میں اس سے میں نے کہا بھیا تم کیا, جو آدمی سکسیسفل بس اس سے نفرت کرتے ہیں. نہیں وہ ایک مرض ڈیولپ کر لیا انہوں نے. اگر آپ اچھی گاڑی سے آئیں, انہیں ایک آدھ مرتبہ دیکھ لیا, اب تیسری مرتبہ لوگوں سے آپ کی غیبت کریں گے اور مسجد میں بیٹھ کرتے ہیں حسد کہیں گے. بس یہ اچھا خود کچھ کر نہیں پائے خاص تو سب سے نفرت کرتے ہیں. تو اس کو کہنا یہ تو دل کیا ایک مرض ہے, اس کے ساتھ اخلاق نہیں ہو سکتا. اب آپ جتنا بھی ظاہری طور پہ مسکرا کے ملیں, یہ حقیقی اخلاق نہیں ہے, کیونکہ دل کے اندر آپ گرج ہے. تو اخلاق کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے صاحب. آپ واقعی میں محبت سے ملیے. تو اچھا ویرا ان سلامتہ وبردہ وخلوہ, کہتے ہیں کہ دیکھو وخلوہ منہ انفع اللہ, کہتے ہیں پھر یہ بات, اس بات کو سمجھنا کہ دل کی سلامت, دل کا سالم رہنا, وبردہ اور دل کا ٹھنڈا رہنا, وخلوہ اور دل کا خالی رہنا, رائٹ, خالی رہنا نفرت کی چیزوں سے خالی رہے, انفع من, یہ سب سے نفع بخش ہے, بہت نفع بخش ہے. کیونکہ ہوتا صاحب یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ آپ کے حکیم صاحب لوگ تھے نا, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ چہرہ پڑھتے تھے. وہ آپ ان کے مطلب میں جائیں تو وہ چہرہ پڑھ لیتے تھے کہ آپ کو کیا مرض ہے. اچھا اس میں آپ کو یاد ہے وہ قارورہ منگواتے تھے پیشاب, کہ بھائی صبح اٹھنے کے بعد پہلا آپ یہ کریے گا, پیشاب کو بوتل میں لے کے آئیے گا, تو اس کو کہتے ہیں ہلائیے آپ, کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر نبض دیکھتے تھے اور چہرہ پڑھتے رہتے تھے. ہمارے لکھنؤ میں تھے کہ نواب حکیم صفدر نواب, تو بولتے بہت تھے, شیعہ تھے لیکن عمدہ آدمی تھے. آپ جائیے تو وہ بس ایسے بولتے, اچھا 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 آپ بیٹھیے, رات کو نیند نہیں آئی آپ کے, اچھا اچھا آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے, اچھا, تو ایسے بولتے تھے. وہ ایسے بہت کرتے تھے. تو پھر کیا کرتے تھے کہ وہ آپ سے اتنی باتیں کرتے تھے ہنسی مذاق کی کہ آپ پہلے مسکراتے تھے, پھر ہنستے تھے, پھر قہقہے لگاتے تھے, اور ان کے ساتھ آپ بھی قہقہے لگاتے تھے. تو جب آپ ان کے سے نکلتے تھے نا تو آدھا مرض تو ختم ہی ہو چکا ہوتا تھا. ہاں اچھا شیخ صاحب وہاں ہوتا تھا سب لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ الگ کمرہ ہے. آپ نے دیکھا وہ سب ایک ہی کمرے میں مریض بیٹھے ہیں. اب جو وہ ایک مریض سے قہقہ لگا تو سب ہنس رہے ہیں. اور اتنا بولتے تھے کہ مریض ایک بات کہتا تھا وہ 100 باتیں کہتے تھے. بہت عمدہ آدمی تھے نواب صدر نواب اور حکیم صدر نواب. تو وہ مر آگے بیچارے. تو ان کا یہ ہے کہ جب چہرے, وہ کہتے ہیں بھائی میں ایسے بولتے تھے, میں تو بھائی دیکھیے میں تو مریضوں کا چہرہ پڑھتا ہوں, میں تو چہرہ پڑھتا ہوں. تو ہم لوگ چھوٹے تھے, ہم لوگ ہنسی آتی تھی بولنے سے. تو وہ بولے تو ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل صاف ہے تو وہ چہرے سے آیا ہوتا ہے. نہیں جی کیا نہیں بتائیے. اب سنیے دیکھیے کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے صاحب جس کو سنیے گا, شیخ صاحب فرما رہے ہیں ابن قیم, فإن القلب اذا اشتغل بشيء فاتہ ما هو اہم عندہ. سبحان اللہ. دیکھیے کہنے لیں کہ دیکھو جب دل, انسان کا دل کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے, رائٹ, جو بہت ہی رقیق ہے, بہت ہی نیچے درجے کی چیز ہے, تو جو اہم ترین باتیں ہیں وہ اس سے فوت ہو جاتی ہیں. مطلب آپ چھوٹی باتیں جب کرنے لگتے ہیں نا تو وہ بڑی باتیں آپ سے فوت ہو جاتی ہیں دنیا میں. جیسے حسد ہے. اب حسد کے چکر میں ہم ایسے لگے کہ جو اہم کام ہم کو کرنے تھے
وہ تو ہم سے فوتی ہو گئے، تو جو کام کرنے تھے وہ ہم نے دنیا میں کیے نہیں، اپنی زندگی میں ہم سب سے حسد کرتے رہے. تو یہ تو زندگی ہم نے ضائع کر لی بھائی. فَيَكُونُ ذَلِكَ مَغْبُونًا، تو ایسا آدمی تو جو ہے یہ قابل افسوس ہے. ہم لوگ اس پہ افسوس کریں کہ بھائی سب سے بس حسد رکھتا ہے. وَالرَّشِيدُ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ، لیکن جو الرشید مطلب رشید کہتے ہیں جو سیدھے راستے پہ ہے، وہ ان سب چیزوں میں ملوث نہیں ہوگا. وہ کہے گا نہیں بھائی ہم کو اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، حسد نہیں کرنا، جلن نہیں کرنا. وَيَرَى أَنَّهُ مِن تَصَرُّفَاتِ صَفِيَّةٍ فَإِنَّ سَلَامَةُ الْقَلْبِ، کہنے پھر دل کی سلامتی کیسے ہوگی اگر آپ لوگوں سے حسد جلن جو بھی رذیل اوصاف ہے نا، گرے ہوئے باتیں، اگر وہ دل میں آپ رکھیں گے تو دل کی صفائی نہیں ہوگی. سمجھا؟ تو وہی گندگی لیے آپ ہر طرف جا رہے ہیں، وہی گندگی لیے آپ مسجد آ رہے ہیں. وہ اعمال الفکر. تو ایک چیز تو یہ ہوا، تو اس کو کہتے ہیں، اس مشہد کو کہتے ہیں مشہد سلامہ و برد القلب، دل کی صفائی اور دل کا ٹھنڈا کر رکھنا. اب آئیے صاحب دیکھیے صاحب، اب یہ ساتواں ہے. اب سے دیکھیے ساتواں کیا ہے، یہ ہمیں آپ کے اختیار، یہ جتنے اوصاف ہیں ہمیں آپ کے اختیار میں ہیں. اس میں اللہ کچھ نہیں کرے گا اگر آپ نہیں کریں کچھ. اب دیکھیے ساتواں کہتے ہیں مشہد الامن، امن و امان، امن و امان جس کو کہتے ہیں پیس. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْمُقَابَلَ وَالْإِنْتِقَامَ أَمِنَ مِنْ شَرِّ مِنْ ذَلِكَ. وہ کیا ہے کہ مقابلہ اور انتقام اس کو ترک کر دیے. انتقام نہ لیجئے، آپ بالکل امن و امان میں رہیں گے. جو آپ کے ساتھ خراب کرے بات ضرور کریں اس سے، لیکن اینڈ یہ ہو کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بھائی ہم کو سب معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے معاف کیا. انتقام نہیں لیں گے. اور پھر دوبارہ اس کا ایک میٹنگ کر لیجیے اس بندے سے، کیا اس کو معلوم ہوگا آپ بیوقوف نہیں ہیں، آپ کو سب معلوم ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ معاف کر دیجیے. جب معاف کرے پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ کبھی مت کریے. ایک مرتبہ کریے، اس کے بعد کبھی تذکرہ ہی مت کریے اس کا. پھر ایسے ملیے کہ دل صاف کر لیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ کیا کہنا ہے؟ امن. آپ کا دل بہت سکون سے رہے گا تھا، امان رہے گی آپ کے دل میں. مطلب آپ نے ایک مرتبہ بھڑاس نکال لی، اس سے کہہ دیا، دل صاف کر لیا بالکل. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں انتقام مت لو لوگوں سے. انتقام اگر لوگے تو پھر وہ گرج اور بڑھتی رہے گی. رائٹ؟ اور آدمی اگر وہ بااخلاق بننا ہے تو انتقام لینا والا آدمی کبھی اخلاق والا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا پانچویں واللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے کا حق صرف اللہ کو ہے، کیونکہ اللہ ہی نے سب دیا نا. اب اگر ہم نے اللہ کے ساتھ لڑائی کی تو اللہ کا پھر ہم انتقام لیں گے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ انتقام لیتا نہیں ہے. اب دیکھیے بھائی، آپ سوچئے کہاں اللہ کہاں بندہ. اگر اللہ انتقام لینے پہ آئے تو ہمیں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ انتقام لیتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تم سب سے انتقام لے سکتے ہیں. تو انسان کا جو ہے، جب اللہ انتقام نہیں لے رہا انسان سے تو ہم آپ سے انتقام نہ لیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے تو سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا، یکلخت سب معاف. اب جی اخلاق تھا. تو اس سے کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر تھا وہ تو تھا ہی، اس کا اثر کتنا پڑا سب کے پر، مسلمانوں و غیر مسلم کے پر. یوسف علیہ السلام نے 40 سال بعد آئے، ابا اماں سے اور بھائیوں سے ملنا، کہنے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ، سب کو معاف، سب معاف. تو اس کو یہ فرمانے ہیں کہ مشہد ساتواں یہ ہے کہ امن اختیار کریے، سکون، پیس دل کا. وہ کہاں سے آئے گا؟ انتقام سے نہیں آئے گا. تو جو آپ کے ساتھ خراب کرے اس کو معاف کر دیں. آپ کہنے گے وَإِذَا انتقام، سنیا، اگر آپ انتقام لینے پہ آ جائیں گے، حق ہے آپ کو انتقام لینے کا، لیکن اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایک جو ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے اخلاق. آپ کو حق ہے،
آپ انتقام لیں لیکن اخلاق یہ معاف کر دیں. اسی لیے لا میں اگر آپ نے لا پڑھا ہے، لا میں وہ آپ کو آپ کے حقوق بتاتے ہیں اور قرآن آپ کو اخلاق بتاتا ہے. اخلاق یہ کہ آپ معاف کر دیں، ٹھیک حق ہے آپ کا، ٹھیک معاف کر دیں. جی معاف کرنا نیکی ہے. لیکن اگر آپ لائر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اخلاق تھوڑی بتائے گا، وہ آپ کو بتائے گا یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ اس کو سو کریں. ارے ہم آپ کے ساتھ، آپ یہ کریے، آپ وہ کریے. آپ کہیں نہیں چھوڑیے، تو پھر آپ لائر کے پاس کیوں گئے تھے؟ معاف کرنے کے لیے آپ کسی اچھے اللہ والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی چلو اس کو. تو حق اور اخلاق یہ دو مختلف چیزیں. تو اس لیے جو ہے اس میں فرما رہے ہیں ابن قیم وَإِذَا انتقم، اگر آپ نے ہم انتقام لیں گے، واقعۃ الخوف ولا بد، کہتے ہیں کہ انتقام لینے کے بعد آدمی میں خوف رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، جس نے کسی سے انتقام لیا نا اب وہ خوف میں آئے. خوف میں کیا ہے کہ اب یا تو یہ ہم کو دوبارہ کچھ میرے خلاف کرے گا، اس کے بچے کریں گے، اس سے محبت کرنے والے ہمارے خلاف کچھ کریں گے. ہم نے انتقام تو لے لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، لیکن اب میاں کچھ اور ہونے والا ہے. تو یہ ایک خوف رہتا ہے. آپ سمجھیں؟ تو فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْرَعُ الْعَدَاوَةَ، کہنے کہ یہاں سے عداوتیں بڑھتی ہیں صاحب، ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ ختم نہیں ہوتی، کہنے یہ یزرع کہتے ہیں بیج بونے کو. تو ابن قیم فرما رہے ہیں یہاں سے اب لمبے پھڈے کا آغاز ہوا ہے صاحب. آج آپ کو دسترس تھی تو آپ نے اس سے انتقام لے لیا، اب اس کے بچوں کو یا ان کو ہوگا وہ تم سے لیں گے. تو کہنے اس لیے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کرو، یہیں ختم کرو، گاڑ دو، اس کو معاف کر دو. معاف کر دیا، جو صدیوں کی عداوتیں تھیں ختم ہو گئی. والعاقل یأمن من عدوہ، ہمارے صاحب وہ مونا علی میاں تھے ایک صاحب، ان کی غیبت کرتے رہتے تھے، مونا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی. اب ان کی غیبتیں کرتے تھے، ان کے خلاف اخبارات میں مضامین بھی نکالتے تھے. تو ہم لوگ جب تھے حضرت مولانا کے بعد جب بیٹھتے تھے تو کوئی آدمی ان سے کہتا ہے حضرت آج اخبار آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا دیکھا. کہنے حضرت آج ایک انہوں نے نیا مضمون آپ نے دکھایا ہے. تو مولانا علی وہیں روک دیتے تھے. وہ عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس بندے کے لیے دعا کرتے تھے. اور عمرے پہ گئے تو کہنے لگے میں نے عمرے میں اس بندے کے لیے بہت بہت دعا کی. ہم نے یہ نہیں دیکھا مولانا علی نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کے خلاف کچھ لکھیں گے. اگر مولانا علی یہ قلم اٹھاتے لکھنے کے لیے تو ظاہر بات ہے وہ پھر اس کا حق ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس کو معاف کیا. تو ان کے انتقال کے بعد اس آدمی کو بتایا گیا کہ میاں تم ایسے بدبخت تھے کہ تم ان کے خلاف لکھتے تھے اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے تھے. سو والعاقل یأمن ولو کان حقیرا، اور کہتے ہیں عاقل وہ شخص ہے جو اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے اور ان سے امن میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. رائٹ. فَكَمْ مِنْ حَقِيرٍ أَرْضَى عَدُوَّكُمْ الْكَبِيرِ فَإِذَا غَفَرَ وَلَمْ يَنْتَقِمْ، کہنے لگے کتنے تمہارے لوگ دشمن ہو سکتے تھے اگر تم نے ان کو معاف نہ کیا ہوتا. تم نے معاف کر دیا تو اب وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. اگر معاف نہ کرتے تو تمہارے دشمن ہوتے یا بن گئے ہوتے. تو کہنے لگے اس لیے عداوت کو ختم کرنا، رائٹ، یہ اخلاق کا تقاضا ہے. اخلاق تقاضا بند ہے. والواقع ایک چیز آپ کو ایک بتائیں کہ صاحب ہم لوگ کے ہاں جو ایک سسٹم تھا جو مرحوم ہو گیا، اب نہیں ملتا، وہ تھا جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم. جب پریزیڈنٹ کلنٹن 90s میں گئے تھے بامبے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جو چیز ہم کو سب سے قابل رشک لگتی ہے انڈیا میں وہ ان کا فیملی سسٹم ہے. کہنے فیملی سسٹم، کہنے ہم نے معلوم کیا دادا دادی نانا نانی سے کہنے یا تو ساتھ میں رہتے ہیں یا قریب قریب رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں جو
فیملی سسٹم ہے، کہنا یہ صاحب انڈیا کا قابل رشک ہے، یہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے امریکہ میں نہیں ہے یہاں امریکہ میں ایوری بڈی از آن، 18 سال ہوا بچہ نکل گیا. اس میں ایک یہ تھا جو ہم نے بھی دیکھا، آپ لوگوں نے خیر بھی دیکھا ہوگا، کہ یہ عداوتیں کم تھیں. اس میں وجہ تھے جو گھر کے جو بڑے ہوتے تھے فیصلہ ان کا ہوتا تھا ہر معاملے میں فیصلہ ان کا ہوتا تھا. اور جو بڑے ہوتے تھے نا پھر وہ بڑے ہوتے تھے، وہ پھر چاہتے تھے کہ لوگوں میں ایکا ہو، محبت ہو، تو انتقام نہیں لیتے تھے. اس وجہ سے خاندان جڑے رہتے تھے. اب بڑے جو ہیں وہ چلے گئے، اب عام طور پہ فیملی سسٹم ہی نہیں رہا. اب جو لوگ بڑے ہیں وہ عمر میں بڑے ہیں، عقل میں اور بزرگی میں بڑے نہیں ہیں، کہ وہ لوگ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے ایک ٹین ایجر سوچتا ہے آج کا. اللہ اللہ تو اس وجہ سے جو ہے وہ. اب آپ کو ایک بات بتائیں، ایک صاحب ہیں یہاں پہ، وہ انہوں نے اپنے ینگ بچے سے ایک بات کہی، اس نے مجھ سے بتائی. وہ بچہ نماز پڑھنے آتا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے یہاں پر. تو ان کے نانا تھے، دادا تھے، پتہ نہیں کون تھے، یا پھوپھا تھے. انہوں نے اس سے کہا اما تم امریکہ آنے کے بعد بھی مسجد جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں. اما کہنے لگے تم یہاں کیا نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ واقعی انہوں نے کہا تم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو اب یہ سوچ ہے ایک بوڑھے آدمی کی، کہنا امریکہ تم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا؟ وہ یہاں وقت کو نعوذ باللہ کہیں کیوں ضائع کرتے ہو؟ کچھ کھاؤ، مطلب کماؤ. اب یہ ایک عمر رسیدہ آدمی کی سوچ ہے. ایک شاعر نے کہا یہ الگ بات، جو بزرگ ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. سمجھا؟ لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. چلیے صاحب آخری کر لیجیے. آٹھواں جو ہے صاحب یہ تھوڑا مشکل ہے. آٹھواں جو ہے وہ مشہد الجہاد ہے. جہاد. اب جہاد سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ أَن يَشْهَدْ تُولَدُ أَذَى النَّاسِ لَهُ مِن جِهَادِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ وَإِقَامَةُ دِينِ اللَّهِ. کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی اقامت، رائٹ، یہ جہاد ہے، اللہ کے دین کی اقامت. اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی اخلاق سے. سمجھا؟ وَإِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ذریعے. یہ جہاد فی سبیل اللہ. وَإِعْلَاءُ كَلِمَتِهِ وَصَاحِبُ هَذَا الْمَقَامِ قَدْ اشْتَرَى اللَّهُ مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَعِدُهُ بِأَعْظَمِ الثَّمَنِ. کہنے کے سمجھ لو کہ اخلاق میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشترا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. اللہ نے خرید لیا ہے تم سے تمہارا وقت اور تمہاری جان، خرید لیا. اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے. کہنا اب بد اخلاقی یہ ہے، سنیے، اب بد اخلاقی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے دین کے لیے کوئی خدمت انجام نہ دے. یہ کہنے بد اخلاقی کی انتہا ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُسَلِّمْ إِلَيْهِ الثَّمَنَ فَلْيَسْلِمْ هُوَ السِّلْعَةَ لِيَسْتَحِقَّ. کہنے اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو جنت ملے، جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے اگر تم نے کیا، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو جنت دی جائے، تو کہتے ہیں کہ پھر جو مرچنڈائز ہے، سلعہ کہتے ہیں مرچنڈائز، جو مرچنڈائز ہے نا وہ بیچو. جب بیچو گے بازار میں تو قیمت ملے گی، تو پھر اس سے جو ہے نا جو چیز پرومس کی گئی ہے پھر وہ تم خریدو، تم مل جائے گی. تو وہ کیا ہے صاحب؟ اللہ کے دین کے
اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. سمجھا؟ یہ اخلاق کا حاصل ہے. پھر کہ فلا حق لہ علی من آذاہ ولا شیء لہ قبلہ اذا ان کان قد رضا بعقد هذا التابع فإنه قد وجب اجر الآخرہ. ابھی فرمانے کہ کہاں گیا ولا شیء قبلہ، کہنے لگے یہ چیز اتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی، یہ چیز اتنی اہم ہے کہ کوئی بھی دنیا کی چیز اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. یا ہر چیز مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے. رائٹ؟ جو آدمی اللہ کا منکر تھا وہ اللہ تعالیٰ کا معترف ہو جائے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے لگے. جس کا مسلمان تھا عقیدہ خراب ہو گیا تھا اب عقیدہ صحیح ہو گیا. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا دین سے دور ہو گیا تھا، آپ کی وجہ سے وہ دین کے قریب ہو گیا. رائٹ؟ وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے. کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے رائٹ تو تم بد اخلاق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا. تم اللہ کا کھا رہے ہو، اللہ کے پی رہے ہو اور اللہ کا کام نہیں کر رہے ہو. تو یہ صاحب بد اخلاقی ہے. اس کی مثال سمجھیے، آپ گھر پہ بلائیں کسی کو کھانے کے لیے، آپ دعوت ہے، آپ اس کا کھا رہے ہیں، آپ کا نہیں ہے، وہ کھانا آپ کا نہیں ہے. آپ پی رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھا تھا آپ کوک لیں گے، اسپرائٹ لیں گے، پانی لیں گے، آپ کا نہیں پانی ہے جو بھی آپ، اب یہ اس کا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب نوش فرمائے کھانا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں. اب اس کے کھانا تھا اور پھر رائٹ اسی کے خلاف آپ کام کریں، اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے کام کریں کہ اس کو اذیت ہو. تو ایسے آدمی کو تو آپ دوبارہ بلائیں گے نہیں نا، بد اخلاق ہے وہ. تو اس دنیا میں اللہ کا کھا رہے ہیں ہم، اللہ کا پی رہے ہیں. اب اللہ ایک کام یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین کے لیے کچھ محنت کرو. تو بد اخلاقی یہ ہے کہ ایسا ہم کہیں گے اللہ کھا بھی لیا پی بھی لیا لیکن ہم آپ کے دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اچھا وہادہ ثابت، کہنے تو یہ قرآن حدیث کے مطالعے سے کتنا ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ تم اگر مہاجرین کو دیکھو کہ وہ مہاجرین دین کی خاطر اپنا گھر بار سب چھوڑ کے مکے سے رائٹ آئے کہاں پر اللہ کے راستے میں نکلے، اور ان میں سے اکثر زندگی بھر اللہ کے راستے میں رہے. ایک آدھ سال کی بات نہیں ہے. وہ جو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ گئے نہیں. گئے بھی تو عمرے اور حج کے لیے گئے اور آگے پھر انہیں چھوڑ دیا. دیکھیں نا ابھی آپ کون سا آپ گئے تھے وہاں گئے تھے استنبول، آپ لوگ گئے نا استنبول. اب استنبول میں دیکھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اما سوچئے کہاں مدینے، اور یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور میزبان رسول ایسے کہ صاحب اس وقت بھی ان کی عمر خاصی تھی جب نبی پاک آپ کے گھر پہ تشریف لائے ہیں. اور نبی پاک نے صحابہ کرام سے کہا کہ چھوڑ دو ہماری ناقہ کو، چھوڑ دو ہماری، یہ مأمور ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کو حکم ملا ہے کہ فلاں شخص کے گھر پہ بیٹھے گی. ہم کو بھی نہیں معلوم کس کے گھر پہ، لیکن جس مأمور ہے. اب صحابہ کرام سب دعا کر رہے تھے کہ ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہو جائے. کتنی بڑی صاحب گویا عزت و شرف. لیکن بیٹھی کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ بیٹھے. کتنا شرف. لیکن صاحب آپ یہ دیکھیے کہ کہاں مدینہ اور کہاں استنبول. ہاں وہاں ان کی قبر ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ وصیت کی تھی مرتے بعد اپنے بچوں سے، وہ بوڑھے ہو گئے تھے 80s میں تھے، کہ بیٹا جب ہم مر جائیں نا تو ہماری لاش کو فوراً مت دفنانا. تھوڑے دور ایک تو قافلے کو مت روکنا، قافلے کو مت روکنا. تم لوگ جا رہے ہو اللہ کے راہ دین پھیلانے کے لیے. اور دیکھیے یورپ کے بالکل کگار پہ کھڑے ہیں، چلتے نہ چلتے رکنا. ہماری موت سے یہ کام رکنا نہیں چاہیے، اس پہ تاخیر نہ ہو. کیا عزم تھے ان لوگ. ہم لوگ تو شادی کسی کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں سب چھوڑ دو، یہاں ہو
کیا کر رہے ہیں بھائی؟ شادی ہو رہی ہے. میں شادی تو ایسے بھی ہو جائے گی. نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ چھوڑیے، کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی کام نہیں نا دنیا میں. دیکھیے سوچیے، اگر ہم لوگ دین کو پھیلانے میں لگ جائیں تو شادی بیاہ تو ایسے ہوتی ہے کہ کسی کو آئے نہ آئے، بھائی مسجد میں آگے نماز. دیکھیے اس کے مثال آپ دیکھیے، ابو عبد الرحمن ابن عوف. سوچیے آپ، نبی پاک تشریف لاتے ہیں، ان کی کوئی دھبا یہاں لگا تھا وہ مہندی وغیرہ کا، تو اس کا حضور کی ابھی آنکھیں دیکھیے، عبد الرحمن یہ اسپاٹ ہے تو کیا ہو میاں کیا چل رہا ہے؟ تم نے کہا اللہ سے نکاح کر لیا. ارے بھائی مبارک ہو، مبارک مارو. نہ کوئی شکوہ نہ شکایت کہ یار ہم کو نہیں بلایا تم نے. ہاں، اور عبد الرحمن بھی کو بھی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب کام چھوڑیے، یہ سب چھوڑیے، پہلے ہمارا نکاح ہو رہا ہے. بھائی انہوں نے کسی اور سے نکاح پڑھوا لیا جو کوئی حسن کو بتایا نہیں. حسن نے نہ شکایت نہ کچھ. یہ لوگ تھے بعمل، مطلب ان کے آگے گول بہت بڑے تھے. ہمارا تو یہ کہ ہم کو اپنی بیٹی کی شادی میں اپنا سٹیٹس دکھانا ہے، اور اس شادی کے لیے ہم کے ایکسپینس کے لیے ہم نے سال 1.5 سال 2 سال کام کرنا ہے، کیونکہ سب کو. تو اس لیے ہم لوگ عزائم جو ہیں وہ صرف دنیاوی ہیں. بلانا تو اب اتنے چھوٹے اور گرے ہوئے عزائم ہو گئے کہ ہم لوگ کہتے ہیں پھپھا چچا. اچھا وہ لوگ بھی وہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب وہ سب چلے آ رہے ہیں. تو یہ جو تھا صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. تو عبد الرحمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت ہی نہیں کی یار. آپ سوچئے، اور بس یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے تم نے ولیمہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا اولم ولو بشات، دیکھو ولیمہ کر لو، دوستوں کو اپنے ابا کو بولا، اگرچہ صرف ایک بکری صحیح. حالانکہ وہ اتنے امیر آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایک بکری کا قورمہ بنا لو اپنے دوست احباب کو. یہ نہیں کہا کہ ہم کو بلاؤ. صحابہ کا معلوم تھا کہ اللہ کے رسول بہت اہم کام کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اور نہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب چونکہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم لوگ کے عزائم بہت ہی نچلے ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے نہیں رہے. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ شادی میں اتنا اسراف کرتے ہیں، اتنا شو آف کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مطلب کیونکہ بس ہم لوگ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری شادی، بچے کی شادی میں آئیں اور آپ واہ واہ کرتے ہوئے جائیں کہ سب کیا بات ہے صاحب، آپ نے کتنے بھائی 500,000 تو خرچ کیا ہوگا آپ نے. ہاں صاحب ایسے ہی ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا یہ ایونٹ آرگنائزر نے کتنا لیا؟ صاحب یہ 50,000 لیتی ہیں، لیکن دیکھیے کیا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا آپ نے. اچھا صاحب یہ فلاں نمبر یہی چلتا ہے. اب یہاں جو لوکل شادیاں ہوتی ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ تک معاملہ جاتا ہے. آپ نے تو اس میں اس کا جواب وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آپ کو تمام نعمتوں کا سوال کا جواب دینا ہوگا کہ میاں میں تو سوچتا ہوں کہ جو شادیاں ہوتی ہیں آپ کے محلے کی مسجد بن رہی ہے، اگر اس کا آدھا پیسہ بھی آپ مسجد میں دے دیں تو قیامت تک تو یہاں لوگ نماز پڑھیں گے. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے $500,000 کی مطلب بچے میں اس لگا دیا، مہندی اور ڈھولکی اور پتہ نہیں سب، اگر آپ دیکھیے اتنا کر دیا، ثواب کیا ملا آپ کو؟ اور جو لوگ کھا کے گئے ہیں وہ آپ کے پیٹھ پیچھے کہنا ہمارا یار وقت ضائع کیا، 7 بجے بلایا تھا 11 بجے کھانا دیا، وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا. آپ تو کتنے نفلوں کا فائدہ ہوا آپ کو؟ تو یہ ہم لوگ یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا یہ جو ہے. اسی لیے تو یہ اخلاق کے خلاف ہے. تو یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں اخلاق کا خاصہ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آلریڈی خرید لیا ہے. اچھا ایک آخری بات اس آیت میں سمجھے، ان اللہ اشترا، اللہ آفر نہیں کر رہا ہے آپ کو کہ بھائی اپنا نفس اور اپنا مال بیچو گے یا نہیں. اللہ نے ہم نے خرید لیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے، کیونکہ نو کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، ڈیل ہو چکی ہے. اب کمین پنا انسان کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈیل ہو گئی اور پھر ہم لوگ مکر جائیں. یہ انسان کا کمین پنا ہے، اللہ سے مکر گئے. دین کے لیے ہم لوگ کچھ کرتے نہیں، دین کے لیے کچھ نہیں کرتے تھا.
تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے. ہاں تو وہ بات رہے گی کہ یہ بات شیخ صاحب جو تھی، سوچیں کہ اتنی زبردست تھی ابو ایوب انصاری کی رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے جب مرنے لگے بچوں، اچھا اس جہاد میں ان کے بچے بھی ہیں، اس قافلے میں ان کے بچے بھی ہیں، کہنے لگے بیٹا جب مر جائے نا فون مت دفنانا. کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تھوڑی دور تک ہمارے جنازے کو بھی چلانا. کہنے لگے کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہم زندہ تو چلیں، ہم مردہ بھی چلیں اللہ کے راستے میں. ہم بتائیے کہنے ہمارا مطلب ہم مردہ بھی چلیں اللہ کے راستے میں. تو آج بھی اگر آپ ان کی قبر پہ جائیں تو عجیب سکون ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں سے ہم جب گئے تھے انہوں نے کہا صاحب اتنا سکون ملتا ہے یہاں قبر میں، قبر پہ آ کے لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، عجیب سا سکون ملتا ہے. ہاں آپ بھی گئے تھے، ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ. تو اس کو یہ کہتے ہیں مشہد ثامن، آٹھواں یہ ہے کہ وہ ہے الجہاد، اللہ کے دین کے لیے کچھ کریے صاحب. اب آخری بات آپ چلتے ہیں، یہ سن لی کہنا لما عدم الصدیق رضی علی تضمین علی ردت ما الطف من نفوذ المسلمین واملاء قال لهم تلک دماء اموال. کہنے لگے صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جب ابوبکر صدیق، ایک مثال دے رہے ہیں، ابوبکر صدیق جب خلیفہ تھے، خلیفہ بنے تو شفاعت بھائی 3-4 چیلنجز بہت بڑے تھے. ایک چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے نا. دوسری طرف یہ تھا کہ جو عیسائی تھے نا سیریا میں، جب ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، انہیں بہترین موقع ہے میاں مدینے پر اٹیک کرو، مسلمانوں کو صاف کر دو، ان کے نبی چلے گئے. ایک وہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ زکوٰۃ، بعض لوگوں نے کہا تھا ہم زکوٰۃ سب کچھ پڑھیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. اب یہ خلیفہ بن گئے، منتخب ہو گئے. جی وہی نبوت والے بھی دیتے، 3-4-5 تھے. اب دیکھیے تو حضرت عمر نے جو مشورہ دیا، ابوبکر نے کہا دیکھیے یہ سب باتیں تو ہم لوگ کے اندر والی ہیں، یہ جو ہے نا یہ جو عیسائی تیار ہے، پہلے ہمیں خاص ہے ہم لوگ ان لوگوں کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. ابوبکر نے کہا نہیں صاحب یہ سب نہیں. کہ کیوں؟ پہلے جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں نا، ہم کو ان لوگوں سے بات کرنی ہے. کیا ہوا؟ ان لوگوں کی خیر اللہ لیتی کہ یہ مرتد کیسے ہو گئے. تو صحابہ کرام نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے آپ ان لوگوں کے لیجیے، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، ان لوگوں سے بات کر لیں گے بھائی ہم لوگ پہلے جو ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر سب کا سنتے رہے، پھر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جو آج تک ہم لوگ کی کتابوں میں ملتا ہے. انہوں نے کہا تھا لوگوں سے کہا ردہ ولا ابا بکر اللہ. اب یہ ایک گویا ایک ٹائٹل بن گیا تب سے. انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ بات کر رہے ہو، لوگ مرتد ہوں اور ابوبکر زندہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. کہنے لوگ مرتد ہو رہے اور ابوبکر زندہ ہے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ٹیک کیئر کرے گا. چلو پہلے یہ جو مرتد ہو رہے ہیں کیا ہو گیا ان کو، یہ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا ہے، ملے ہیں یا سنا، یہ کیسے ہوا کیا ان کو. تو اب وہاں دیکھیے اوبیڈینس، سب نے اگر ہم دیسی ہوتے تو ان سے لڑنے لگتے. وہ ایک حضور نے تربیت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کرے، اور جو تمہارے لیڈر بنا دیے گئے ان کی اطاعت کرو، ان سے مزاحمت مت کرو. بعد میں حضرت عمر جب خود خلیفہ ہوئے تو یہ خدا کی قسم ہم سب غلط تھے، ابوبکر صحیح تھے. انہوں نے جو کہا وہ جو فیصلہ تھا، تو اس سے ہوا کہ وہ جو سیریا میں جو وہ لوگ دشمن تھے نا، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یار ان کو معلوم ہے کہ ہم لوگ آنے والے ہیں اور پھر بھی ہم لوگ کے خلاف کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اپنے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں یار یہ کچھ چکر چل رہا ہے، یہ پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار چلو ابھی تھوڑا مؤخر کر دو، کیونکہ لگتا ہے یہ لوگ بہت بڑی سازش کر رہے ہیں. پس پردہ انہوں نے کوئی فوج تیار کی ہوئی ہے جو پیچھے سے ہم لوگ حملہ کرے گی. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم لوگ آنے والے ہیں، حملہ کرنے والے، اور یہ لوگ آپس میں کیا کام.
تو ہوا کیا کہ جب یہ ارتداد کا جو تھا، جو لوگ مرتد ہو رہے تھے، جب تک ان کی ٹیک کیئر کی انہوں نے، الحمدللہ اللہ نے اس کی برکت سے وہ ختم کر دیا معاملہ. تو حضرت ابوبکر فرماتے، عمر کہتے تھے خدا قسم حضرت ابوبکر کا وہ فیصلہ صحیح تھا. اسی لیے جلدی سے ایک بات اور بتا دیں، اسلام میں اور مشورے میں جو امیر ہے وہ سب کی سنے گا، لیکن جو وہ خود صحیح سمجھے گا وہ کرے گا، وہ کرنا چاہیے، میجورٹی سے نہیں. یہاں ابوبکر صدیق واحد تھے، انکلوڈنگ عمر کہہ رہے تھے نہیں ہم لوگ ادھر چلنا چاہیے. اکیلے تھے حضرت ابوبکر، انہوں نے کہا نو، ہم کو یہ کرنا چاہیے. سنی انہوں نے سب کی، اور پھر سب کے خلاف انہوں نے کہا نو تم سب غلط ہو، یہ صحیح ہو. تو اس سے معلوم ہوا میجورٹی سے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ کھول دے، اگر آپ لیڈر ہیں تو ہونا چاہیے. بس اب یہ ہوگا جی جو مشاورت جی اس کو اس پہ بھی انہوں نے عمل کیا، جو تدوین قرآن جی تدوین قرآن تو اس میں ان کی پہلے وہ نہیں مان رہے، کہتے میں کیسے کہتا ہوں، لیکن دوسرے صحابہ نے ان کو منوا منگوا لیا. مطلب دونوں طرف ہوتا، ان کے دل پر میں کھول دیا. بس اب تو یہ ہو گیا کہ یہ اب یہ تین چیزیں ہوئیں آج ہم نے قلم. ایک تو ہے سلامت قلب، اور دوسری ہے امن، اور تیسرا ہے صاحب جہاد. یہ تینوں عناصر جو ہیں یہ اخلاق کے لیے ضروری ہیں، رائٹ. ورنہ اخلاق ایک آدھ اور رہ گئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کر لیں گے. جیسا دعا فرما لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے ان کتابوں کے ذریعے سے، اس کو سمجھنے، اس پہ ایمان لانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو بھی نیک و صالح بنا، اور ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا، اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جن عزیزوں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.